السلام علیکم، جواد حفیظ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ 786JH میرا فیس بک پیج ہے، اور یوٹیوب پہ آپ جواد حفیظ کے نام سے سرچ کریں گے یا گوگل پہ تو آپ کو میرا چینل مل جائے گا، اور آپ میری یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ لرن ٹو انویسٹ ان پاکستان اسٹاک ایکسچینج میرا پروگرام ہے جو میں لوگوں کو فائنینشیل لٹریسی اور اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں لٹریسی پرووائڈ کرنے کے لیے چلا رہا ہوں۔ اچھا سرکار، آج ہمارا ٹاپک ہے کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے کیا یہ بڑا رسکی بزنس ہے؟ کیا اس میں جو ہے وہ انسان پیسے لوز کر جاتا ہے، یا کہ یہ ایک اچھا بزنس ہے اور اس میں گروتھ کی گنجائش ہے؟ تو جناب، اسٹاک مارکیٹ بھی باقی بزنسوں کی طرح ایک بزنس ہی ہے۔ جیسے اگر آپ آلو کے بزنس سے وابستہ ہوں، جو لوگ آلو لگاتے ہیں، ذمہ دارہ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ایک سال آتا ہے تو آلو کی شارٹیج ہو جاتی ہے، کولڈ اسٹوریج میں رکھتے ہیں اور قیمت بڑی اچھی پرائس ملتی ہے، اور 2 سال بعد ایسا سیزن آتا ہے کہ آلو کو خریدنے کو تیار نہیں ہے۔ میں ایسے ایک اپنے دوست ذمہ دار ہیں جنہیں جانتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آلو جو ہے وہ نکلوانے کے پیسے دیے، یعنی اس کی جو روٹس ہوتی ہیں اس کو اپنے کھیت میں سے نکلوانے کے، مفت تو گئی میری فصل، میں نے نکلوانے کے بھی پیسے دیے۔ اس طرح ٹماٹر ابھی کچھ سال پہلے آپ دیکھتے تھے کہ جی وہ 10-12 روپے کلو تھا، اب 200 روپے کلو پہنچا ہوا ہے۔ تو یہ آئل آپ دیکھتے 120 روپے پہ تھا، 120 روپے کہہ رہا ہوں، سوری $120 تک جو ہے اس کی پرائس تھی، وہ 40 کے قریب آ گیا، نیچے آ گیا۔ تو ہر کاروبار میں کا اپنا سائیکل ہے، ہر کاروبار میں نشیب و فراز ہیں، اور باقی جو کاروبار ہیں ان میں انسان ٹوٹلی تباہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جس آدمی نے اگر اس زمین جو ہے ٹھیکے پر لے کر اس نے آلو لگائے ہیں اور آلو نہیں بک رہے، تو وہ اس کے ٹھیکے کے پیسے بھی گئے، وہ بھی اسے دینے پڑیں گے، اور جو اس نے وہ جو ٹائم گزارا وہ بھی اس کا نقصان ہو گیا۔ اب ہم انڈسٹری کی طرف آ جاتے ہیں مثالیں دینے کے لیے، کچھ میں باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ بہت جو ہے نا ہاہاکار مچ جاتی ہے۔ مارکیٹ اگر 500 پوائنٹ، 1000 پوائنٹ، 2000 پوائنٹ گر جائے تو اتنا شور مچتا ہے، مارکیٹ بند کر دو، تالا لگا دو۔ پہلی بات تو یہ کہ لاکھ روپیہ لے کے آپ پیرالل لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، میں کہتا ہوں 10 لاکھ آج کے دور میں آپ زیادہ سے زیادہ کوئی ریڑھی لگا سکتے ہیں، کوئی میرا نہیں خیال کوئی رسپیکٹیبل بزنس کر سکتے ہیں۔ چلیں ہم اس کو بھی جانے دیتے ہیں، ہم ایک جنرل بات کرتے ہیں۔ آپ کو میں انڈسٹریز گنواتا ہوں پاکستان میں جو ٹاپ پہ ہوتی تھی، شیش محل ہاؤزری، ایوب خان صاحب گئے امریکہ، انہوں نے شرٹ خریدی، انہوں نے واپس آئے، ایوارڈ دیا کہ یہ پاکستانی شرٹ ہے، یہاں بک رہی ہے۔ نرالا سویٹ مٹھائی بنانے کی دکان تھی، کہتے ہیں جی فوڈ بزنس جو ہے اس کو کوئی ڈیک لائن نہیں ہے۔ لاہور میں 50 ریسٹورینٹ آپ کو بتا سکتا ہوں جو بند ہوئے، بری طرح فراڈ ہوئے۔ اس کے بعد جناب ایک بہت بڑی فیکٹری تھی نیٹ ویئر کے اندر لگی ہے، مار ٹیکسٹائل، سارا ٹیکسٹائل، جب وہ لگی تو 500 جو ہے وہ 200 MBAs انہوں نے ہائر کیے، اخبار کا پورا ایک پیج تھا، اور 5 سال کے لیے اس کی جو بکنگ ایڈوانس میں تھی، اس کا اپنا پاور پلانٹ تھا جو بجلی خود بناتے تھے۔ میں خود بھی، میرے ایک دوست وہاں پہ جاب کرتے تھے، میں خود دیکھنے گیا بڑے شوق سے، اس کی اوپننگ پہ بھی ہمارے ایک دوست نے انہوں نے بلایا ہوا تھا کہ بڑی اچھی ایک فیکٹری لگ گئی ہے، وہ بینکرپٹ ہو گئی ہوئی ہے، ختم ہو گئی ہے، بند ہو گئی ہے۔ اکثر یہ آپ جاتے ہیں ان کو پتہ ہوگا وہاں پہ یونیورسٹیاں کئی جگہوں پہ بن گئی ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک مونٹگومری سویٹس ہوتی تھی ساہیوال میں، بہت زبردست فیکٹری تھی، وہ ختم ہو گئی ہے۔ ایک چودھری وائر روپ والی کمپنی ہوتی تھی جو یہ سب کو وائرز واپڈا کو، ان پہ کرائسس آ گیا۔ تو باقی جو بزنسز ہیں ان میں جب کرائسس آتا ہے تو آپ بالکل زیرو ہو جاتے ہیں یا مائنس ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے آپ نے پیسے لوگوں سے لینے ہوتے ہیں، وہ بھی ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں اور دینے ہوتے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ ایک واحد ایسا بزنس ہے کہ جس کے اندر آپ مائنس نہیں ہوتے، یعنی آپ نے 10% نقصان کر لیا، 50% میں کہتا ہوں نقصان کر لیا، 10 لاکھ لے کر آئے، 5 لاکھ رہ گئے، پر 5 تو ہے نا یار، 5 تو نکال سکتے ہیں۔ پہلی بات تو کہ 10 سے 5 رہ گئے تو اس کی کوئی ریزن ہونی چاہیے، اور 5 سے 10 بھی ہو سکتے ہیں، اس کو ٹھیک بھی کرنا چاہیے۔ تو آپ گیم میں باقی ہیں، آپ نے کسی کو تنخواہ نہیں دینی، کسی کو سیلری نہیں دینی، کوئی آپ کی کمٹمنٹس نہیں ہیں، آپ کے اپنے پیسے آپ کے اپنے پاس ہیں۔ اگر آپ اپنی حرکتیں ٹھیک کر لیں، بازار ٹھیک ہو جائے، اپنے رویے ٹھیک کر لیں تو یو کین ری گین اٹ۔ تو پہلی بات تو میرے بھائی، بزنس کوئی بھی دنیا کا ہو وہ تھوڑے سے حوصلے سے ہوتا ہے، تھوڑی سی ہمت سے ہوتا ہے۔ ایسے بزنس نہیں ہوتا کہ اگر تھوڑا سا پوائنٹ بازار گرے تو آپ رونا پیٹنا ڈال دیں اور آپ جو ہے وہ دکھی ہو جائیں اور کالے کپڑے پہن لیں۔ تو یہ اپس اینڈ ڈاؤنز از اے پارٹ آف اے بزنس۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر اس کو کیا کیسے جائے کہ سمجھداری سے، کہ اس کے اندر یہ ہمیں ہیو اینڈ ٹرائی جو ہے یہ نہ بچانی پڑے۔ میں اپنی پہلی ویڈیوز میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ انویسٹنگ اور ٹریڈنگ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اب پہلے میں ٹریڈر کی طرف آتا ہوں۔ تو ٹریڈر جو ہے اس کو ایک خاص حد سے نیچے لاس ہو نہیں سکتا،
दोनों लाख रुपए लेकर आया, लेट से उसने 3% 4% अपनी रिस्क कैपिटाइट रख के अपने ट्रेड्स में आया, तो 3% लेस होके कट जाएगा। फिर वो एक आध ट्रेड में कटेगा तो वो समझ जाएगा कि इस वक्त हालात कंड्यूसिव नहीं है ट्रेडमेंट के। ऐसा कभी वैसे होता नहीं है, आप बैलेंस आउट हो जाते हैं। अगर आपने 3% लॉस किया, आप 2% प्लस कर लेते हैं, 2.5% प्लस करते हैं, आपका लॉस या तो आधा % रह जाता है जो कमिंग डेज में निकल जाता है, या वो बराबर में छूट जाता है, या कोई 2-4%, 8%, 1% आप लेकर ही निकलते हैं मल्टीपल ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन चले बहरहाल हम नेगेटिव तरीन भी बात अगर लगाएं तो 1-2% का लॉस है। अब आ जाए अब इन्वेस्टर की तरफ। इन्वेस्टर कौन है? इन्वेस्टर जो है वो आदमी है जो उससे वो सरमाया फौरी तौर पे नहीं चाहिए, 5 महीने 6 महीने साल वो उसको स्पेयर कर सकता है। अगर वो अच्छी कंपनी में डिविडेंड पे आउट वाली कंपनी में मिलता है, लेट्स से कि जो उसने 10% इन द लॉन्ग रन 8% 7% जो है वो लॉस किया है, उसको 6% 7% 8% डिविडेंड आ गया है, थोड़ा सा सब्र करने से प्राइस डिस्कवरी हुई है तो 2-3% उधर से भी आ गया है, तो उसके लॉस करने के चांसेस भी बहुत कम है। अगर उसमें पेशेंस है, अगर उसमें परसिस्टेंस है, अगर वो हर 1 घंटे के बाद अपना पोर्टफोलियो रिकैलकुलेट नहीं करता, अगर उसकी रिसर्च सही है, उसको गाइड करने वाले सही हैं, उसकी बाइंग इन टाइम है, वो इमोशनल होके ऊपर नहीं ख़रीद लेता, अगर वो ये सारी चीज़ों को हल करने के लिए हमने आपका एक मदद करने के लिए तरीका निकाला है। हमारी एक ब्रॉडकास्ट सर्विस है जिसके ज़रिए हम लोगों को अपडेट रखते हैं मार्केट में, उन्हें इन्फॉर्मेशन देते हैं, उन्हें बताते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है और उन्हें किस तरह काम करना चाहिए। अगर आपको वो सर्विसेज चाहिए तो आप हमारे दफ्तर से रब्ता कर सकते हैं और वहाँ पे अकाउंट खोलें और आपको मुकम्मल गाइडेंस जो है वहाँ से मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप जहाँ भी काम कर रहे हैं अपने इल्म को बढ़ाएं, अपनी रिसर्च करें, राइट चीज़ ख़रीदें, राइट टाइम पे ख़रीदने की कोशिश करें और इंशाल्लाह इस काम में आप कमाएंगे। अब इसका कंपैरिजन मैंने आपको पहले फ्रूट एंड वेजिटेबल से दे दिया, उसके बाद आपको इसका मैंने कंपैरिजन जो है वो इंडस्ट्री की ज़बान में इंडस्ट्री से दे दिया। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ कि एक इंसान है, उसके पास 1 करोड़ रुपया है, मिसाल में दे रहा हूँ, और वो 5-5 लाख रुपए लगाकर उसने 20 कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है जो कि अच्छी कंपनियाँ हैं, डिविडेंड पे आउट भी हैं, डाइवर्सिफिकेशन भी है, डिफरेंट सेक्टर्स हैं मार्केट के, मुख्तलिफ सेक्टरों में उसने लगाया हुआ है, कोई सीमेंट में लगाया हुआ है, कोई ऑयल मार्केटिंग में लगाया हुआ है, कोई किसी और चीज़ में लगाया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी क्या रह जाती है उसके नुकसान होने की? कोई 1 या 2 स्टॉक हो सकता है कि प्रेशर में आ जाए, वो हालात बदल जाए, वो फिर बड़ा ही बदनसीब आदमी होगा जिसके सारे के सारे जो चीज़ें, या वो होगा जो किसी की सुनता नहीं है, खुद भी नहीं उसे ये काम करना आता, दूसरों की भी नहीं सुनता, तो फिर तो ये होना ही है। अगर आप गलत फैसले लेंगे, फैसले इस काम में आपने लेने ही फैसले हैं और तो काम है ही कोई नहीं, तो दुरुस्त फैसले हों तो स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं। 2001 से 2017 तक एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 25% है। एवरेज का मतलब है कोई से 100 PSE 100 के शेयर ले लिए, लेके रख दिए, तो एवरेज रिटर्न पे 25 है। वो अगर स्मार्टली बाइंग सेलिंग की जाए तो इसको 50, 60, 70, 75 तक ले जाया जा सकता है, विच इज़ एन एक्सीलेंट रेट ऑफ रिटर्न। सो इसमें अपनी समझ बूझ पैदा करें, स्टॉक मार्केट में ज़रूर इन्वेस्ट करें। हाँ, उन पैसों से करें जो आप कुछ अर्से के लिए स्पेयर कर सकते हैं। इन्वेस्ट ट्रेड आप कर सकते हैं, हफ्ते के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं। और मज़ीद मालूमात के लिए हमारे दफ्तर में रब्ता करें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर बात होगी। खुदा हाफिज़।